BBC لائف میں خوش آمدید. میں ہوں سحر بلوچ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نور مقدم کے والد صاحب شوکت مقدم. ہم ان سے بات کرتے ہیں آج کے کیس کے بارے میں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا. سر بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. آج کے کیس کے حوالے سے آپ کی ریزرویشنز کیا ہیں یا آپ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں فیصلہ جو ہے وی آر سیٹسفائیڈ جہاں تک مرکزی ملزم ہے اور اس کے جو دو ملازمین تھے وی آر سیٹسفائیڈ کیونکہ اسپیشلی مرکزی ملزم کو ڈیتھ سینٹنس ملی ہے. وی ور ہوپنگ اینڈ وی ناٹ اونلی وی ہم سارے پاکستان کے مائیں بیٹیاں سب ہوپ کر رہی تھی, سب لوگ ہوپ کر رہے تھے اور اس کو مل گیا ہے. تو باقی جو ملزمان ہیں ان کو جو ہے ان کے بارے میں جو ہے ابھی میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ڈیٹیل جو ہے ہم پڑھیں گے کیا ہے اس کے ڈیسیجن, اس کو کورٹ کے آرڈرز کیا ہیں, ڈیٹیل ججمنٹ کیا ہے, اس کے بعد ہم ڈیسیشن کریں گے لائر سے کنسلٹ کر کے کیا فردر ایکشن کرنا ہے. سر اس دوران جتنی دفعہ بھی آپ کورٹ میں آئے بھی ہیں آپ نے پوری اس کی وہ بھی دیکھی ہے جو جس طرح سے کارروائی چلتی رہی ہے, اس دوران آپ نے کیا یہ محسوس کیا کہ آپ لوگ جو ہے مزید اپیل کے لیے جا سکتے ہیں یا آگے آپ مزید اس میں کوئی ریکورس چاہ رہے ہیں لیگل؟ ہم دیکھتے ہیں ابھی کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ بھئی ہم نے ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھیں گے ججمنٹ پھر کیا ہے اور اس کے بعد ڈسکس کریں گے اپنے لائرز کے ساتھ اور کیا فردر کورس آف ایکشن ہے پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ. نور مقدم کے قتل کے کیس کے بارے میں اگر میں آپ کو جی ویری کائنڈ میڈیا تھرو آؤٹ اسپونٹینیسلی سب نے بہت تعاون کیا میڈیا نے اور اس مسئلے کو الائیو رکھا میڈیا نے جسے اور پبلک کو سب انفارمڈ رکھا. دس از ویری امپورٹنٹ. آئی وانٹ ٹو تھینک دا میڈیا, آل دا میڈیا, پاکستانی اور انٹرنیشنل سب کو. تھینک یو سو مچ. یو آر ڈوئنگ آور جاب. اچھا میں اگر کیس کے پس منظر کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں تو 21 جولائی 2021 میں نور مقدم کی سر کٹی لاش اسلام آباد کے نیبرہڈ سے ملی تھی جس کے بعد پولیس نے ملزم ظاہر جعفر کو گرفتار کیا تھا. اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ان کے ساتھ جو مزید سہولت کار تھے ان کو بھی پکڑا گیا, گرفتار کیا گیا. یہاں پر یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ اس وقت 4 ماہ تک یعنی جب تک یہ فرد جرم عائد ہوا تھا اس کے بعد سے 4 ماہ تک اس کیس پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی. بہت سے لوگ یہ سننا چاہ رہے تھے کہ اس کیس میں کیا فیصلہ آتا ہے, لیکن بہت سے ماہرین ہمیں یہاں پہ ایسے بھی ملے ہیں جو اس کیس کے دوران جس طرح کی بات چیت کی گئی ہے اس میں وہ یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. یعنی سینٹینسنگ تو ہو گئی ہے لیکن کیا یہ سینٹینس عمل میں آ سکے گی یا نہیں آ سکے گی. ہمارے ساتھ یہاں پر شاہ خاور بھی موجود ہیں, ان سے ہم تھوڑی بات کریں گے. سر BBC اردو کے لائیو میں بہت خوش آمدید. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے فیصلے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, ہم تو اس فیصلے سے بڑے مطمئن ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ جو اس میں مرکزی ملزم ہے ظاہر ذاکر جعفر جس نے یہ بہیمانہ جرم کا ارتکاب کیا تھا, تو ہمارا تو یہ تھا کہ اس کو سخت سے سخت سزا ملے اور ہم بالکل مطمئن ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے شریک ملزمان تھے 2 جو ان کے گھر کے ملازمین تھے انہوں نے بھی بڑا ایک اہم کردار ادا کیا تھا اس جرم کے ارتکاب میں اعانت کا, تو ان کو بھی 10 سال سزا مل گئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج نہ صرف نور مقدم کی روح کو اطمینان ہوگا بلکہ ان کے والدین, ان کے قریبی رشتہ دار, ان کے دوست احباب اور پاکستان میں جتنے لوگ اس کیس کو فالو کرتے رہے, اس کے بارے میں حساس تھے اور غمگین تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو بھی اطمینان ملا ہے کہ آج نور مقدم کو کم از کم انصاف مل گیا. سر مجھے ایک بات ابھی بتائیں کہ زیادہ تر جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں, مرڈر کیسز ہوتے ہیں, اس میں سینٹینسنگ ہو جاتی ہے لیکن چند سال بعد اس قسم کے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح رہائی مل جاتی ہے. اس کیس میں کیا آپ کا اس قسم کا کوئی فیئر ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک لوپ ہول ہے, ٹیکنیکلٹی ہے جس کی بنیاد پر لوگ باہر پھر بعد میں بری ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو چونکہ فیصلہ بھی پڑھا نہیں ہے, لیکن جہاں تک معزز جج صاحب, ایڈیشنل سیشن جج صاحب جنہوں نے فیصلہ دیا ہے, ان کی بڑی اچھی شہرت ہے کہ انہوں نے آج تک جتنے بھی فیصلے دیے ہیں وہ بالکل میرٹس کے اوپر دیتے ہیں اور وہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جو کہ آخری اپیل عدالت تک بھی بحال رہتے ہیں. تو ہمیں پوری امید ہے کہ چونکہ انہوں نے جو ایک ایسا کیس میں فیصلہ دیا ہے کہ جس میں چشمدید گواہ نہیں تھا اور تمام جو شہادتیں ہیں وہ واقعاتی تھی, سرکمسٹینشل ایویڈنس تھی, تو سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بیسس پہ نارملی جو سخت سے سخت سزا نہیں ہوتی, لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہوگی کہ جس میں یہ ایک پریسیڈنٹ قائم ہو گئی ہے کہ ایسے کیس جس میں چشمدید گواہ نہ بھی ہوں لیکن سائنٹیفک بنیادوں پر حاصل کی گئی شہادت اگر ٹھیک طریقے سے
اس کو پروکیور کر لیا جائے اور اس کو پلیٹ کر دیا جائے کورٹ میں تو ملزموں کو سخت سے سخت سزا مل سکتی ہے. آپ نے سنا شاہ خاور کو جو کہ نور مقدم کے والد کے وکیل ہیں اس مقدمے میں، وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے لوپ ہولز ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ اس لینڈ مارک ججمنٹ سے خوش بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے ایک پریسیڈنٹ بنے گا جس کی بنیاد پر باقی جو مرڈر ٹرائل ہیں پاکستان میں اس کو بھی اسی طرح سے ڈیل کیا جائے گا. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی آتی رہیں گی. بہت سے ایسے اور بھی ٹیکنیکلٹیز ہیں جن کے بیسس پر ہم اپنے BBC اردو کے ویب سائٹ پر اور ہم اپنے YouTube چینلز پر آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. اس حوالے سے نور مقدم کے قتل کیس میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جولائی 2021 میں نور کا قتل ہوا تھا، جس کے بعد سے یہ کیس ایک ٹائم پر ایسا بھی لگ رہا تھا کہ طول پکڑ رہا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پا رہا ہے. لیکن آج ایک فیصلہ سامنے آ گیا ہے جس سے ایک حد تک فیملی کو اور ان کے لائرز کو ایک امید مل چکی ہے کہ یعنی اس طرح کے کیسز میں بھی ایسے فیصلے سنائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو سینٹینسنگ ہے اس کو لاگو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی آپ نے سنا. مزید اپڈیٹس ہم آپ کو اپنی ویب سائٹ اور YouTube چینلز پر دیتے رہیں گے.